آج ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے ساس سسر ماں باپ کیا پوچھتے ہیں، بیٹی نے ایم اے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، بی اے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، گریجویشن کمپلیٹ ہے کہ نہیں کمپلیٹ ہے، سرکاری نوکری لگی کہ نہیں، بی پی ایس سی پاس ہوئی کہ نہیں، یہ سارا سوال کرتے ہیں۔ کاش ہم سوال کر لیتے کہ بچی نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے، حدیث پاک کے الفاظ اسے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرنا جانتی ہے کہ نہیں کرنا جانتی ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے اسے پتا ہے یا نہیں پتا ہے۔ مسلمانوں، جب سے ہم نے کرائٹیریا چینج کیا ہے، ہم نے دنیا کو صرف دیکھنا شروع کیا ہے، تو پھر وہ بیٹی جب آپ کے گھر میں آتی ہے، وہ بہو آپ کے گھر میں آتی ہے، تو پھر آپ کی وہ عزت نہیں کرتی ہے بلکہ اپنی انگلی پہ آپ کو نچاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے دینداری کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے دنیا داری کو دیکھا ہے۔ میں دنیاوی پڑھائی کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے، ہر طرف کی تعلیم ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے دین کی تعلیم ہونی چاہیے، اس لیے کہ دین کی تعلیم آئے گی تبھی لڑکی کے اندر ماں باپ کا احترام کے بارے میں اسے جانکاری ہوگی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے بارے میں اسے جانکاری ہوگی۔ میں بہت سی غریب عورتوں کو جانتا ہوں، بہت سی غریب بہوؤں کو جانتا ہوں، بیچاری کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے وہ محنت کرتی ہے، کسی طرح سے اپنا گھر چلاتی ہے، کوئی بچوں کو پڑھاتی ہے، کوئی سلائی مشین چلاتی ہے، لیکن دینداری ہونے کی وجہ سے اس کے بچوں سے ملو تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بچے اتنے باادب ہوتے ہیں، اتنا اچھے سے احترام سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ان بچوں کی ماں اخلاق والی ہوتی ہے، دینی تعلیم والی ہوتی ہے، اچھی سیرت والی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کا ادب و احترام کا طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ کیا پیغام لیے، جتنے نوجوان ہیں، جتنے ماں باپ ہیں، جب بھی اپنے لیے بہو تلاش کرے یا کوئی نوجوان اپنے لیے زوجہ بیوی کو وائف کو تلاش کرے تو کیا دیکھنا ہے، پہلے نمبر پہ سیرت پتا کرو۔ سیرت 10 سال 5 سال نہیں، پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنا ہے، بہت ہی ضروری بات ہے نا، اس کو ہلکے میں مت لیجئے گا، ورنہ پتا چلے گا شادی کے بعد اگر نہیں ملی نا اچھی والی تو پھر پتا چلے گا، ایک ایک سیکنڈ پہ لڑائی ہوگی، ہر بات میں جو ہے نا جھگڑا ہوگا، ہے نا۔ میری نہیں ہوئی ہے تو آپ مسکرا رہے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے، پھر بھی ایکسپیرینس ہے، پڑھتا ہوں بھائی، پتا چلتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہوں، سمجھے، تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، سیرت کے ساتھ ساتھ، صورت ہو اچھی بات ہے، سیرت کے ساتھ ساتھ اللہ نے دولت سے نوازا تو کوئی غلط بات تھوڑی، اللہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت دی، تو دولت غلط نہیں ہے، دولت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، خاندان اپنا اپنا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن پہلے نمبر پہ سیرت دیکھنی چاہیے، ہے نا۔ آخری بات بتا کر، اپنے شادی کے بعد والی زندگی کو کیسے کوپریٹ کیا جاتا ہے، اس کو کیسے خوبصورت بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے، یہ اگر آپ کو سمجھنا ہے نا تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھو آپ۔ حضرت علی پوچھتے تھے، فاطمہ 3 دن سے کھانا نہیں بنا، شوہر سے ناراض نہیں ہو؟ حضرت فاطمہ مسکرا کر کہتی ہے، آج کی بیوی ہوتی کیا کہتی، آج بھی اچھی ہیں لیکن اکثر کیا کہتی کہ شادی کر لیے ہو اور اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ اپنے بال بچے کو اپنی بیوی کو کھلا سکو۔ ایسا نہیں کہا فاطمہ نے، کیا کہا، علی مجھے دنیا کی چیزیں کیا چاہیے جب مجھے علی مل گیا ہو، میرا شوہر میرے سامنے کھڑا ہے، اس سے بڑی مجھے کیا چیز چاہیے، میرا شوہر صحیح سلامت ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی تمام دولت ہے، شوہر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ جب ایسی محبت تھی تب نہ ان کے گھر میں جا کر اتنی خوشحالی ہوتی تھی، اتنے اچھے طریقے سے اس مشکل دور میں۔ آج بتاؤ اگر ویسا ماحول ہو جائے، ایک ٹائم اگر گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، کھانا تو چھوڑیے، اگر اچھا کھانا نہ بنے، صرف دال روٹی بن جائے تو مار رکھی ہے، اچھا کھانا نہیں بنا، بیٹا ادھر منہ پھلائے گا، بیٹی ادھر منہ پھلائے گی، بیوی کہے گی کہ آج کچھ اچھی سبزی نہیں لے کر آئے، لیکن دیکھو کئی دنوں تک چولہا نہیں جل رہا، پھر بھی کیا کہتی ہیں، علی دنیاوی چیزوں سے کیا ملے گا، آپ ہو یہ ساری چیزیں مجھے مل جائے گی۔ اب ایک پیارا واقعہ سنیں ان کی زندگی کا اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा घराना, इतना अच्छा घराना, इतना खूबसूरत घराना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी से और हजरत फातिमा की जिंदगी से, इस वाक़े से आप सीखेंगे कि कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाता है, एक दूसरे की मदद की जाती है। जब शौहर परेशान हो तो बीवी दिलासा देती है, जब बीवी परेशान हो तो शौहर दिलासा देता है। इस तरीके से घर चलता है, इस तरीके से घर की परेशानियां दूर होती है। आओ मोहब्बत के साथ सुनो, वक्त बहुत कम है, तवज्जो के साथ सुनना। हजरत अली हजरत फातिमा के पास जाते हैं। हजरत फातिमा बिस्तरे अलालत पे लेटी हुई है, यानी उनकी तबीयत खराब है, तबीयत अलील है। हजरत अली मुस्कुरा कर जाते, फातिमा बीमार हो? हाँ मेरे शौहर, हाँ मेरे सर के ताज, मैं बीमार हो। हजरत अली फरमाते, आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तक आपने मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं की, आज तक आपकी कोई तमन्ना मैंने ना सुनी, आज तक आपने मुझसे कोई आरजू नहीं की। ऐ फातिमा, आपका अली चाहता है कि आज आप मुझसे कुछ मांगो। अली आपकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, अली आपकी आरजुओं को पूरा करना चाहता है। देखो तो सही कितना प्यारा वाकया है, बहुत कुछ सीखेंगे आप इससे। हजरत फातिमा मुस्कुरा देती है, अली आपसे क्या मांगू, आप मेरे पास मौजूद हो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हजरत अली से हजरत फातिमा कहती है, लेकिन आप मेरे शौहर हो, आप मेरे सर के ताज हो, आप मेरे सब कुछ हो, इसलिए आपने कहा है तो आपके हुक्म को टाल नहीं सकते हो, आपके हुक्म को टाल नहीं सकते हो। ऐ मेरे शौहर, अगर आपने बड़ी मोहब्बत से पूछा है तो मेरे लिए कुछ नहीं लाना है, ज्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, बाजार जाइएगा, वहां से एक अनार लेकर आ जाइएगा। हजरत अली से हजरत फातिमा ने क्या ख्वाहिश की है, गौर से सुनिएगा। एक अनार मांगा है, चाहती सोना मांग सकती थी, चाहती चांदी मांग सकती थी, चाहती महंगा कपड़ा मांग सकती थी। यहां से एक पैगाम मिलता है, गौर से सुनिएगा, यहां से एक पैगाम मिलता है। कौन सा पैगाम मिलता है? कि शौहर को भी चाहिए कि कभी कभी अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूछ ले, पता कर ले। ये सुन्नत हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की है। दूसरी तरफ पैगाम यह भी मिलता है कि बीवी को भी चाहिए कि वो शौहर की कैपेसिटी के मुताबिक अपनी आरजू करे। हजरत फातिमा जान रही है हजरत अली उनके पास कुछ ही दीनार है, ज्यादा उनके पास अभी पैसे नहीं है। सोना नहीं मांगा, जेवरात नहीं मांगे, चांदी नहीं मांगा, क्या कहा कि एक अनार लेकर आ जाओ, ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हजरत फातिमा यही समझ रही थी, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, हजरत अली का दिल भी रख लिया जाए। ऐसी ख्वाहिश नहीं की जो हजरत अली उस वक्त पूरा ना कर सकते। वैसे तो उनके पास सब कुछ है, लेकिन दुनिया को यह पैगाम दिया उन दोनों ने कि शौहर को भी चाहिए कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल बेरुख रहे अपनी बीवी से, कभी उससे कुछ ना पूछे, कभी उसकी कोई ख्वाहिश के बारे में ना जाने। ये हजरत अली ने पैगाम दिया कि कभी कभी पूछ लिया करो, और हजरत फातिमा ने यह पैगाम दिया कि अगर तुम्हारा शौहर तुमसे कुछ पूछता है, आरजुएं तुम्हारी पूछता है, तो ऐसी आरजू मत करना जो तुम्हारा शौहर पूरा ना कर सके, ताकि उसका दिल ना टूट जाए। ऐसी आरजू करना कि वो पूरा कर ले, उसका दिल रह जाए। तो सुनो सुनो, हजरत अली फरमाते कि फातिमा क्या चाहिए। हजरत फातिमा ने कहा, अगर आप चाहते हो तो एक अनार लेकर आ जाना। हजरत अली के पास जितने दीनार थे, सभी दीनार को उठाते हैं और बाजार की तरफ चल देते हैं। बड़ी खुशियों के साथ जा रहे हैं, झूमते हुए जा रहे हैं, मोहब्बतों के साथ जा रहे हैं। आज पहली बार फातिमा ने कुछ मांगा है, आज पहली बार फातिमा ने कोई सवाल किया है, आज पहली बार फातिमा ने आरजू की है, मैं फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करूंगा, फातिमा की तमन्ना को पूरा करूंगा, अपनी ज़ौजा की आरजू को पूरा करूंगा। और चल पड़े हैं बाजार की तरफ। दुकानदार के पास पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं, आज आम अनार मत देना, आज कोई नॉर्मल अनार मत देना, बल्कि आज जो सबसे बेहतर अनार तुम्हारे पास है, जो सबसे अच्छा अनार तुम्हारे पास है, इसलिए कि आज मेरी फातिमा ने मुझसे ख्वाहिश की है, फातिमा ने कोई आरजू की है, इसलिए तुम्हारी दुकान में जो सबसे बेहतर अनार
انار ہو, تمہارے پاس جو سب سے بہتر انار ہو اس انار کو دے دینا. دکاندار خوشیوں کے ساتھ ایک خوبصورت انار جو اس دکان کا سب سے مہنگا انار ہے, جو سب سے قیمتی انار ہے, جو سب سے بہترین انار ہے, اس انار کو دے دیتا ہے. حضرت علی خوشیوں کے ساتھ جھومتے ہوئے چلے ہیں کہ آج پہلی بار اپنی بیوی اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرنے والا ہو, ان کی تمنا کو پورا کرنے والا ہو. جھومتے جھومتے گھر کی طرف آ رہے ہیں, لیکن اچانک پیچھے سے ایک آواز آتی ہے, علی 3 دن سے بھوکا ہو, علی سب کے چوکھٹ پر گیا ہو, سب کے چوکھٹ سے دھتکار دیا گیا ہو, سبوں نے مجھے ٹھوکریں مار دی ہے. علی آپ تو محمد کے گھرانے والے ہو, آپ تو نبی کے گھرانے والے ہو. محمد کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جہاں سے کسی کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا, جہاں سے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جاتی ہے, جہاں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, جہاں ننگوں کو کپڑا پہنایا جاتا ہے, جہاں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے. علی آپ تو ضرورت پوری کر دو نا. حضرت علی پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں, ایک ضرورت مند انسان کھڑا ہے جو پوچھ رہا ہے, علی اگر کچھ کھانے کو ہو دے دو. بڑے بڑے امیروں کے گھرانے پر گیا تھا, کسی نے کھانے کو نہ دیا, سب نے ٹھوکریں مار دی. آخری امید آپ ہو علی, اگر آپ نے بھی امید کو پوری نہ کی تو زمانہ کہے گا محمد کے گھرانے سے کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا تھا, مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا تھا. بس آخری جملہ سنو اور گفتگو ختم ہونے والی ہے. حضرت علی نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا ہے, ایک انسان بھوکا کھڑا ہے, ایک ضرورت مند بھوکا کھڑا ہے. حضرت علی کی یاد میں کبھی فاطمہ آتی ہے, کبھی اس بھوکے انسان کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے. آج پہلی بار میری فاطمہ نے میری زوجہ نے کچھ مانگا تھا, علی وہ بھی پورا نہ کر پائے گا, اور کوئی پیسہ نہیں ہے, دوسری کوئی چیز نہیں ہے کہ اس انسان کو دے دیا جائے. کبھی اوپر نگاہیں اٹھاتے ہیں, کبھی اس سائل کو دیکھتے ہیں, کبھی فاطمہ کو یاد کرتے ہیں. محبتوں سے سنیے گا, اس کی طرف دیکھتے ہیں, وہ انسان کہتا علی دے دو نا, علی بھوکا ہوں کچھ دے دو نا. حضرت علی پھر اپنی جیب سے اس انار کو نکالتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر اس کے دامن میں ڈال دیتے ہیں اور بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل رہے ہیں. وہ سائل دعائیں دے رہا ہے, وہ سائل شکریہ ادا کر رہا ہے. علی آپ کا گھرانہ لاجواب ہے, علی آپ کا خاندان لاجواب ہے, علی آپ کی سخاوت لاجواب ہے, علی آپ کی سوچ لاجواب ہے, علی آپ کی فکر لاجواب ہے, علی آپ کا اخلاق لاجواب ہے, علی آپ کا کیریکٹر لاجواب ہے, علی آپ کا کردار لاجواب ہے. دعائیں دے کر وہ چلا گیا. ادھر حضرت علی گھر کی طرف آئے ہیں اور آنے کے بعد دروازے پر کھڑے ہیں, اندر نہیں جا رہے ہیں, اندر جانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے, اس لیے کہ پیاری فاطمہ کہیں گی علی انار لانے گئے تھے, کیا ہوا لے کر آئے کہ نہیں آئے. دروازے پر بیٹھ گئے ہیں. حضرت فاطمہ سب جانتی ہے, آواز لگاتی ہے اے میرے پیارے شوہر, اے میرے سر کے تاج, اے میرے شوہر انعامدار, اے پیارے علی, اے پیارے علی اندر آ جاؤ, اندر تشریف لے آئیے. حضرت فاطمہ کے کہنے پر, حضرت فاطمہ کے بلاوے پر حضرت علی اندر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر اے میرے پیارے شوہر, آپ نہ خوش نہ ہو, آپ مایوس نہ ہو, مجھے پتا ہے, آپ کی فاطمہ کو پتا ہے, آپ گئے تھے بازار, وہاں سے انار بھی لیا تھا, لے کر آ بھی رہے تھے, راستے میں کوئی ضرورت مند مل گیا ہوگا, آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی ہوگی. سنو آخری جملہ, اسی کو سمجھ سکو تو سمجھ جانا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے میرے پیارے علی سنو سنو, مجھے پتا ہے آپ نے انار لیا تھا اور اس انار کو کسی بھوکے کو دے دیا ہے. سنو علی, مجھے اس وقت اتنی خوشی نہیں ہوتی جب میں خود انار کھاتی, مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت, مجھے کہیں زیادہ خوشی ہے اس بات سے کہ آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی ہے. آج ہوتا تو کیا ہوتا, پہلی بار کچھ مانگا تھا, ہے نا, یہی کہتی نا کہ بڑا آئے تھے چل کے, کیا چاہیے, کیا کھاؤ گی, کیا لوگی.
اور گئے اور کچھ لے کر بھی نہیں آئے. لیکن دیکھیے حضرت فاطمہ فرماتے ہیں علی مجھے انار کھانے کے بعد اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس بات سے ہوئی ہے کہ میرے شوہر نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دی, کسی بھوکے کے پیٹ میں کھانا ڈال دیا ہے. تو اس سے سبق ملتا ہے ہر شوہر اور بیوی کو کہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے, کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے. اور ہر گھر والے کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنے گھر کو چلایا جاتا ہے. ہر بیوی کو بھی سیکھنا چاہیے حضرت فاطمہ سے, اور ہر شوہر کو سیکھنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ